بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطه سوداء غدا پڑھ سکتے ہیں في قلبه فإن تاب واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب کے اندر ہو جاتا ہے. وإن تاب واستغفر، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے، سقل قلبہ، تو اس کا قلب صاف کر دیا جاتا ہے. وإن زادت، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ نقطے بڑھ جاتے ہیں. حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ اس کے قلب پر چھا جاتے ہیں. فذالکم الران، پس یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ روایت پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کیونکہ گناہوں کے اندر تجاوز کی کیفیت ہوتی ہے. اگر ایک گناہ کرنے کے بعد اس سے معافی نہیں مانگی تو دوسرا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر بھی معافی نہیں مانگی تو تیسرا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور جتنے گناہ کرتا چلا جاتا ہے انسان اتنے ہی نقطے اس کے قلب کے اوپر لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ نقطے اس کے پورے قلب کا احاطہ کر لیتے ہیں. قلب کے اندر جو نور ہوتا ہے ایمان کا، طاعات کا، وہ نور مغلوب ہو جاتا ہے. اسی لیے اب اس آدمی کے سامنے کوئی نافع بات یا نافع عمل آتا ہے تو اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اور اس کا قلب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کو خود اپنی ذات پر بھی رحم نہیں آتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی وہ رحم کا معاملہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس گندگی کی وجہ سے، اس میل کچیل کی وجہ سے انسان کے قلب کے اندر قساوت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ نور ایمان جو ہے وہ تو مغلوب ہو گیا، اب اس پر بہمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کو قرآن کریم نے ران سے تعبیر کیا ہے. اس کی تشریح بھی اللہ نے، اس کی تائید بھی اللہ کے نبی نے آیت سے کر دی. ان المؤمن اذا اذنب، بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے. فإن تاب واستغفر سقل قلبہ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا قلب صاف کر دیا جاتا ہے. وإن زادت، اور اگر گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ نقطے زیادہ ہو جاتے ہیں. حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ اس کے قلب پر چھا جاتے ہیں. تو یہی وہ ران اور زنگ ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا. ہرگز نہیں، بلکہ یہ زنگ ہے ان کے قلوب کے اوپر جو ان کے کاموں کی وجہ سے. اس کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. غرغرہ جو ہے، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ وہ وقت آخر ہے کہ جب انسان کی پوری جسم کی جان نکل کر کے حلق میں اٹک جاتی ہے، اور پھر سانس کے اندر بھی غر کسی آوازیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کی امیدیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور بس وقت آخر ہوتا ہے. اب تو گھر والے بھی منتظر رہتے ہیں کہ کس وقت اس کی روح نکل جائے. اس کے لیے جتنی کوششیں بچانے کی ہوتی ہیں وہ تمام کوششیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان نا امید ہو جاتا ہے. تو جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا سانس اکھڑنے لگے، سانس نکلنے لگے، اس وقت اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے جو توبہ کر لی جاتی ہے وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے. اب یہ جو توبہ قبول نہ ہونے کا ذکر ہو رہا ہے،
آیا یہاں کون سی توبہ مراد ہے؟ آیا کفر سے توبہ کرنا مراد ہے کہ جو آدمی غیر مسلم تھا وہ اس وقت میں اسلام لا رہا ہے، وہ والی توبہ مراد ہے؟ یہ ایک مسلمان گناہگار ہے جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اب وہ اس وقت میں توبہ کر رہا ہے، تو ایک جماعت تو اس طرف گئی کہ ہر قسم کی توبہ اس کے اندر داخل ہے کہ کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی فرما دیا گیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اس وقت میں کسی بھی قسم کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے، اگرچہ علماء کی جماعت اس طرف بھی گئی کہ یہاں جس توبہ کے قبول نہ ہونے کا ذکر ہے وہ کفر سے توبہ مراد ہے، کہ اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے اس وقت میں اسلام لانا چاہتا ہے اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان گناہگار تھا وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ یہاں توبہ کے اندر فرق کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغرہ نہ ہو، جب تک کہ سانس اکھڑنا شروع نہ ہو جائے۔ رواه الترمذی وابن ماجہ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قال وعزتک اے اقسم بعزتک یا ربی لا ابرح اقوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني۔ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور ظاہر ہے کہ جنت سے نکلنے کا سبب جو ہے وہ انسان ہی تھا، تو انسان کے ساتھ اس کی عداوت پیدا ہو گئی اور اس نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے عمر دراز مانگ لی کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک مجھے زندگی دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دے دی، اس کو اتنی لمبی زندگی دے دی، تو اس نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے ان بندوں کے اجسام میں ارواح ہیں، جب تک ان میں سے ایک ایک آدمی کے جسم کے اندر جان باقی ہے تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں ان کو بھی جنت کے اندر رہنے نہیں دوں گا، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ اس نے یہ کہا تھا کہ تیرے جو پسندیدہ بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اور وہ اپنے اس مشن کے اندر لگا ہوا ہے، ہر انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو بہکانے کی، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان عبادات کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی عبادات کے اندر خلل واقع کرتا ہے، اس کے خیالات کو منتشر کرتا ہے، یہ اس کی اسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ تو جب اس نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے بندوں کے جسم کے اندر جان رہے گی تب تک میں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، حالانکہ اللہ کو قسم کی حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ عام طور پر لوگ کسی بات کو اس وقت زیادہ مؤکد سمجھتے ہیں، اس وقت زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں جب اس بات کو قسم کھا کر کے بتلایا گیا۔ اس لیے اللہ نے لوگوں کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے کہ فرمایا کہ مجھے میری عزت کی، میری جلال کی اور میرے علو مکان کی قسم ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو گمراہ کرتا رہے گا اور میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا رہوں گا، تیری کوشش کو میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا
ان شیطان قال کہ شیطان نے یہ کہا وعزتک یا ربی اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم لا ابرح فی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم میں برابر تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی ارواح ان کے جسم میں رہے گی. وقال رب عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ مجھے میری عزت میرے جلال اور میرے بلند مکان کی قسم ہے لا ازال اغفر لهم میں ان کی مستقل مغفرت کرتا رہوں گا استغفرونی جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں. رواہ احمد. وعن صفوان بن عسال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانب مغرب میں ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے. یعنی جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اس دروازے کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. جب تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے تب تک بندوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے، بندوں کے لیے توبہ کرنے کا موقع ہے. اور وہ دروازہ کوئی چھوٹا موٹا دروازہ نہیں ہے بلکہ وہ اتنا عظیم الشان دروازہ ہے کہ اس دروازے کی چوڑائی اتنی ہے کہ جس کو انسان سواری پر سوار ہو کر 70 سال میں طے کر سکتا ہے. وہ دروازہ صرف مغفرت کے لیے توبہ کے لیے بنایا گیا ہے. لوگوں کو گویا یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر تم سے بشری تقاضے کے مطابق کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اور یہ توبہ قبول کرنے کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ یہ مغربی دروازہ بند نہیں ہو جائے گا. اور مغربی دروازہ کب بند ہوگا؟ جب مغرب سے سورج طلوع ہو، اس وقت یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس کی تائید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پیش فرمائی یوم تأتی کل نفس یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. جس دن تمہارے رب کی ایک نشانی ظاہر ہوگی اس وقت نفع نہیں دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان جبکہ وہ ابھی تک ایمان قبول نہیں کر سکا تھا. یعنی جو آدمی اب تک ایمان قبول نہیں کر سکا تھا اب اس کے لیے قبول ایمان کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. تو اس سے بھی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت کے اندر قبول ایمان تو مقبول نہیں ہے. اگر کوئی اس وقت ایمان لانا چاہتا ہے کفر سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ تو مقبول نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایمان والا توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کو قبول کر لیا جائے. حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل بالمغرب بابا اللہ تعالیٰ نے جانب مغرب میں دروازہ بنایا ہے عرضہ مسیرۃ 70 عاما جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے بقدر ہے. للتوبہ یہ دروازہ توبہ کے لیے ہے. لا یغلق ما لم تطلع الشمس من قبلہ یہ بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج اس کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے. وذلک قول اللہ عز وجل اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن نمودار ہوگی ظاہر ہوگی آئے گی تمہارے رب کی ایک نشانی لا ينفع نفسا ایمانها کہ نفس کو اس کا ایمان اس وقت نافع نہیں ہوگا لم تکن آمنت من قبل اس نفس کو جو ابھی تک جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا. رواه الترمذی و ابن ماجہ. وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ہجرت کے ایک معنی تو ترک وطن کے آتے ہیں. جس علاقے کے اندر
مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، اس وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا کہ جہاں وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہو، یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ ہجرت مسلمان ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی باوجود قدرت کے ہجرت نہیں کرتا تھا، اس کو مسلمان بھی شمار نہیں کیا جاتا۔ اس وقت یہ ہجرت فرض عین تھی، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر چونکہ مکہ دارالاسلام بن گیا، اس لیے ہجرت کا حکم بھی موقوف ہو گیا، مکہ سے ہجرت کا حکم۔ لیکن یہ ہجرت کا حکم قیامت تک باقی ہے ان لوگوں کے حق میں جہاں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جیسے حالات مکہ مکرمہ کے اندر تھے۔ ایک ہجرت تو یہ ہوگی ترک مکانی، دوسری ہجرت ہوتی ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ ورسولہ۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ ہجرت جو ہے کبھی منقطع نہیں ہوگی، جلد میں آ چکا ہے، اس ہجرت کا ذکر آ چکا ہے کہ یہ ہجرت ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ یعنی انسان کو اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑنے کا حکم ہمیشہ ہر زمانے میں ہر مسلمان کے لیے، ہر شخص کے لیے لاگو رہے گا۔ یہاں یہ والی ہجرت مراد ہے۔ اس میں بتلا دیا گیا کہ جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، اس وقت تک توبہ کرنے کو موقوف نہ کیا جائے، اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، گناہوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کیا جائے، غفلت کو چھوڑ کر کے اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنقطع الہجرت، ہجرت منقطع نہیں ہوگی، موقوف نہیں ہوگی، یعنی گناہوں کو ترک کرنا، گناہوں سے رجوع کرنا موقوف نہیں ہوگا یہاں تک کہ توبہ موقوف ہو جائے۔ ولا تنقطع التوبہ، اور توبہ موقوف نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، دارمی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین کانا فی بنی اسرائیل۔ یہ حدیث الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ گزشتہ کل کے سبق میں آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی تو بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادت کرتا تھا، دونوں دوست تھے، حالانکہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، لیکن زندگی گزارنے کے طریقے دونوں کے الگ۔ ایک تو بہت زیادہ عبادت گزار اور ایک آدمی عبادت سے بالکل کنارہ کش، گناہ گار آدمی۔ وہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کیا کرتا تھا، تو عبادت گزار جو ہے اس کو تنبیہ کرتا تھا کہ بھئی یہ عبادت، یہ تو جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف لوٹا، اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ تو وہ کہتا تھا مجھے میرے پروردگار کو چھوڑ دو، میں جانوں میرے رب جانے، مجھے نصیحت مت کرو۔ بار بار جو ہے وہ عبادت گزار اس کو سمجھاتا، لیکن وہ یہی کہہ کر کے چھوڑ دیتا کہ مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑو۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس گناہ گار آدمی نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا، تو اس وقت بھی اس عبادت گزار آدمی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی میں تجھے سمجھا چکا ہوں، تو
اپنی حرکت سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تجھے اللہ نے میرا ٹھیکیدار بنا کر کے بھیجا ہے؟ تو مجھ پر دروغہ بنا ہوا ہے، میرا نگہبان ہے، میرا نگراں ہے، میرا سرپرست ہے، کیا ہے؟ کیوں تو ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ تو اس وقت اس سے میں اس عبادت گزار نے کہا کہ جا، اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور ان دونوں کی ارواح قبض کرا دی، اور پھر ان دونوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس گناہگار آدمی سے فرمایا ادخل الجنت برحمتی، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ اسے اللہ کی بخشش پر، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، اس لیے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے پروردگار کے ہاتھ پر چھوڑ دے، مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑ دے۔ اسے یقین تھا کہ میرا پروردگار میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا، تو اللہ نے اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کو جنت میں داخل فرما دیا کہ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جائے۔ اور پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہوتا ہے کہ تم میرے بندے کو میری رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے؟ تیرے اندر ہمت ہے؟ کس بنیاد پر تم نے کہا تھا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا؟ چونکہ اس آدمی نے اس گناہگار آدمی کو حقیر سمجھا تھا، اپنی عبادت پر عجب اور خود پسندی کا اظہار کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا کہ میں اس سے بڑا ہوں، کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور یہ آدمی جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے یہ حقیر ہے۔ اور عجب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اس نے جو عجب کا، خود پسندی کا مظاہرہ کیا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھا ہے، اس بنیاد پر اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اگرچہ وہ دخول ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے عجب کی سزا کے طور پر کچھ عرصے کے لیے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان رجلین کانا فی بنی اسرائیل متحابین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، احدہما مجتہد فی العبادت، ان میں سے ایک تو عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا، مبالغہ کرتا تھا، والآخر یقول مسلم، اور دوسرا آدمی کہتا تھا کہ میں تو گناہگار ہوں، فجعل یقول، تو عبادت گزار اس سے کہتا تھا اقصر عما انت فیہ، تو باز آ جا ان گناہوں سے جس میں تو مبتلا ہے، فیقول خلنی وربی، خلنی مع ربی کے معنی ہے کہ مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑ دے، حتی وجدہ یوما علی ذنب استعظمہ، یہاں تک کہ عبادت گزار نے اس گناہگار کو ایک دن ایسے گناہ میں مبتلا پایا جس کو اس نے بڑا سمجھا، فقال اقصر، پھر اس نے کہا کہ باز آ جا، فقال خلنی وربی، تو اس نے کہا مجھے اور میرے پروردگار کو چھوڑ دے، ابعثت علی رقیبا، کیا تم میرے اوپر نگہبان بنا کر کے بھیجا گیا ہے؟ فقال، تو اس آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، خدا کی قسم اللہ تیری کبھی مغفرت نہیں کریں گے، ولا يدخلک الجنۃ، اور تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ فبعث اللہ الیہما ملکا، اللہ نے ان دونوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، فقبض ارواحہما، اس فرشتے نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا، فاجتمعا عنده، پھر وہ روحیں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوئی، فقال للمذنب ادخل الجنت برحمتی، اللہ نے گناہگار سے کہا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، وقال للآخر اتستطيع ان تحضر على عبدی رحمتی، دوسرے سے کہا کیا تو اس پر کی طاقت رکھتا ہے کہ تو میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر دے، میری رحمت میرے بندے سے روک دے؟ فقال لا یا ربی، کہنے لگا نہیں یہ پروردگار میرے اندر تو طاقت نہیں۔ قال اذهبوا به الى النار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو، یعنی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو آگ میں لے جاؤ۔ رواه مسلم۔ وعن اسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا،
ولا یبالی. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، ولا یبالی. پھر آپ نے یہ بھی اس میں جملہ پڑھایا، اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے گناہ تھے اس کے. اللہ تو جب مٹانے پر آئیں گے تو ایک طرف سے سب کو مٹاتے چلے جائیں گے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ایمان قبول کروں، تو انہوں نے کسی سے حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر میں ایمان قبول کر لیتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کی روشنی میں ان کو پیغام بھجوا دیا کہ بے شک اسلام جو ہے وہ گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا جو ہے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے. اور کچھ آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی. اس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ گناہ گار کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن میرے لیے اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے. میں کیسے سمجھ لوں کہ یہ آیت میرے اوپر صادقہ نہیں ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس میں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا متنبع کیا ہے کہ تم سے کتنے ہی گناہ سرزد ہو جائیں، ساری زندگی تم اگر گناہ کرتے رہے ہو اور کسی وقت میں تمہیں ندامت ہو جائے اور تم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تو اللہ رب العزت ایسے شفیق اور کریم ہے کہ اس توبہ کی برکت سے تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا ڈالے گا. اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ آیت آپ نے پڑھی تو اس آیت کے ساتھ ایک جملہ بڑھا دیا، ولا یبالی. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا یبالی، اور اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. رواه احمد والترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب، اور بھی شرح سنت یقول بدلا یقرأ، شرح سنت میں یقرأ کے بجائے یقول کا لفظ آ رہا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ عز وجل الا اللمم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر اللہم تغفر جما وأي عبد لك لا لما. قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں سوائے چھوٹے گناہ. یعنی چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت معاف فرماتے رہتے ہیں، نیکیوں کے ذریعے سے، طاعات کے ذریعے سے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ صاف کرتے رہتے ہیں. تو اسی الا اللمم کی تائید کے لیے اللہ کے نبی نے امیہ ابن سلط کا ایک شعر پڑھا ہے. امیہ ابن سلط جو ہے زمانہ جاہلیت کے شعراء میں سے ہے. اسلام کا زمانہ پایا ہے لیکن اسلام قبول نہیں کر سکے، مہلت نہیں دی. لیکن اللہ سے ڈرنے والے، قیامت سے ڈرنے والے تھے، بڑے اچھے اشعار پڑھا کرتے تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے اشعار سن بھی دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی اس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دیا کرتے تھے. تو انہی کا ایک شعر ہے
ان تغفر اللہم تغفر جما، اے اللہ اگر آپ معاف کرنے پر آتے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا عَلَمَّ، اور آپ کے بندوں میں کون ایسا ہے کہ جس نے چھوٹا گناہ نہ کیا ہو؟ چھوٹے موٹے گناہ تو بشری تقاضے کے مطابق ہر ایک سے سرزد ہو ہی جاتے ہیں، تو جب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو ان چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ شعر جو ہے ان اللمم کی وضاحت میں آپ نے پڑھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے سلسلے میں ان اللمم، اللہ کے رسول نے فرمایا ان تغفر اللہم تغفر جما، اے اللہ اگر آپ مغفرت کرتے ہیں تو بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا عَلَمَّ، اور آپ کے بندوں میں کون ایسا ہے جس سے چھوٹا گناہ نہ ہوا؟ مراد یہ ہے کہ ان کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال، یہ روایت بھی گزر چکی ہے، صرف الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یقول اللہ تعالی یا عبادی کلکم ضال الا من اهتدیتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو بجز اس شخص کے جس کو میں ہدایت دے دوں، فاسألونی الہدی، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدیکم تاکہ میں تم کو ہدایت دے دوں، وکلکم فقراء الا من اغنیت، اور تم سب کے سب فقیر ہو سوائے اس کے جس کو میں بے نیاز کر دوں، غنی کر دوں، فاسألونی ارزقکم، بس مجھ سے مانگو کہ میں تم کو رزق دوں گا، وکلکم مذنب الا من عافیت، اور تم میں سے ہر شخص گناہگار ہے بجز اس شخص کے جس کو میں عافیت دے دوں، فمن علم منکم انی ذو قدرۃ علی المغفرۃ فاستغفرنی غفرت له ولا ابالی، بس تم میں سے جو شخص یہ جانتا ہے یقین کرتا ہے کہ میں مغفرت کرنے پر قدرت رکھنے والا ہوں، پھر وہ مجھ سے استغفار کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، اور اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے تر و تازہ اور تمہارے خشک، تر و تازہ سے مراد یہاں مراد ہے جوان، اور یابسکم سے مراد جو ہے بوڑھا، اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان جو ہے سوکھا چوارا بن جاتا ہے، جیسے چھوارا سوکھا ہوتا ہے ایسے ہی بڑھاپے میں آدمی بھی سوکھ جاتا ہے، کھال بھی سک جاتی ہے، اس کا گوشت بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ باسی چھوارے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی مراد رتب سے مراد عالم ہے اور یابس سے مراد جاہل ہے، یا پھر رتب سے مراد جو ہے ایمان والا ہے اور یابس سے مراد جو ہے غیر ایمان والا۔ ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم اجتمعوا علی اتقى قلب عبد من عبادی، اگر یہ سب کا سب میرے بندوں میں سے کسی پاکیزہ ترین قلب والے کی طرح مجتمع ہو جائیں، ما زاد ذلك فی ملکی جناح بعوضۃ، تو اس سے میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، اور اگر تمہارے اولین و آخرین، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے تر و تازہ، تمہارے سوکھے ہوئے، اجتمعوا علی اشقى قلب عبد من عبادی، یہ سب کے سب میرے بندوں میں سے کسی بدترین دل والے کی طرح مجتمع ہو جائیں، یعنی ابلیس کی طرح، ما نقص ذلك من ملکی جناح بعوضۃ، تو اس سے میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر کبھی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، اگر یہ سب کے سب ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، فَسَأَلَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنكُم مَّا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتَهُ، پھر تم میں سے ہر انسان اپنی انتہائی آرزو کو مانگے، بہت بڑی بڑی پھینک رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کی شان کے مطابق مانگ رہا ہے، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے نا، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ فَآتَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِّنكُمْ، پھر میں تم میں سے ہر آدمی کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي، تو اس سے میری سلطنت میں کمی نہیں آئے گی، الا مگر ایسی
کما لو ان احدکم مر بالبحر فغمس فیہ عبرۃ، جیسا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی دریا کے پاس سے گزرے، سمندر کے پاس سے گزرے، پھر اس میں اپنی سوئی ڈبو لے، ثم رفعها، پھر اس کو اٹھا لے، تو جتنی کمی اس سوئی کے ناکے پر پانی آنے سے اس سمندر کے اندر پیدا ہوئی ہے، بس سمجھنے کو تم یہ سمجھ لو کہ اتنی کمی ہوئی، ورنہ تو اتنی بھی کمی نہیں تھی۔ ذالک بانی جواد ماجد، یہ اس لیے کہ میں سخی ہوں، بہت دینے والا ہوں۔ ماجد جو ہے جواد سے مبالغے کا صیغہ ہے، زیادہ مبالغہ کرنے والا جو ہے وہ ماجد آتا ہے، جو بہت زیادہ خرچ کرنے والا۔ افعل ما اريد، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ عطائی کلام، میرا عطا کرنا حکم سے ہوتا ہے، میں نے حکم کر دیا کہ یہ دے دیا جائے، بس فوراً دے دیا جاتا ہے۔ وعذابی کلام، اور میرا عذاب بھی جو ہے حکم ہوتا ہے۔ انما امری لشیء اذا اردت ان اقول له کن فیکون، میری شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ رواه احمد والترمذی وابن ماجہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قرأ هو اهل التقوى واهل المغفرة قال ربكم انا اهل ان اتقى فمن اتقاني فانا اهل ان اغفر له۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رد کرتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ وہی تقوی کے لائق ہے، وہی ڈرنے کے لائق ہے، اور وہی مغفرت کے لائق ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قال ربکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے انا اہل ان اتقا، میں اس کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، مجھ سے ڈر کر کے شرک کو چھوڑ دیا جائے، مجھ سے ڈر کر کے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ومن اتقانی، پر جو شخص مجھ سے ڈرتا ہے، فانا اہل ان اغفر له، تو میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ اس کو معاف کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن ابن عمر قال ان كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ دعا آپ 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، یعنی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، ہم باقاعدہ گنا کرتے تھے، گننے سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی تعداد کتنی ہے۔ رواه احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ۔ وعن بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن جدي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بلال بن یسار بن زید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد یعنی یسار نے بیان کیا، اور وہ میرے دادا کے حوالے سے یعنی زید ابن حارثہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له، جو آدمی یہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا، میدان جنگ سے بھاگنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، خاص طور سے اس وقت میں جبکہ مسلمانوں کی قوت ٹوٹ رہی ہو، اس وقت کوئی آدمی میدان جنگ سے بھاگ جائے، یہ بڑے درجے کا گناہ ہے۔ ہاں اگر تمام ہی لوگ جو ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ دوبارہ تیاری کر کے تر و تازہ ہو کر کے پھر دشمن سے مقابلہ کریں گے، وہ صورت حال الگ ہے، لیکن کوئی آدمی ایسی حالت میں جان بچا کر کے بھاگ رہا ہے وہ انتہائی بڑا گناہ سمجھا گیا۔ لیکن اس آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میدان جنگ سے بھی بھاگا ہے پھر بھی وہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ رواه الترمذی وابو داؤد لکنہ عند ابی داؤد ہلال بن یسار، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو داؤد نے جو روایت نقل کی ہے اس میں بلال بن یسار کے بجائے نام آ رہا ہے ہلال بن یسار۔ وقال الترمذی هذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب